جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج شام کا ٹائم تھوڑا سا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر گزرا، لندن میں پروٹیسٹ تھا عمران ریاض کے لیے، بازیابی کے لیے، اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا۔ تو وقت وہاں پہ گزرا کو تھوڑے سے لوگوں کی رائے لینے کی کوشش کی، لیکن کسی وجہ کی بنا کے، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ سیونگ نہیں ہو سکی ان کی۔ لیکن میں آئی کین ٹیل یو کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کیا ہیں۔ لوگ بہت اپسیٹ ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں پاکستان کے لیے، باہر بیٹھے دیار غیر میں پاکستان کے لیے۔ اگر آپ وہ کراؤڈ دیکھیں، اگر آپ اس کراؤڈ کے ساتھ ہوں، تو ان کے جو ایموشنز ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ویڈیو گیم کھیلنی، اپنی زندگی میں جینا، جم چلے گئے، جم سے آ گئے، ان کی اپنا ایک سٹائل تھا، لائف سٹائل تھا زندگی کا، وہ گزار رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے ان کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر دیا ہوا ہے۔ ان کے اندر جو چیزیں ڈال دی گئی ہے، غیوری، اس کے اندر حریت، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنا جو چیز خان صاحب نے ڈال دی، دیٹ از امیزنگ، دس از سم تھنگ ٹو واچ۔ لوگوں کا جوش، لوگوں کا جذبہ۔ ایون میں نے ایسے بندوں کو ملا جو کارڈف سے، ایک صاحب کو ملا ہوں، وہ کارڈف سے آئے ہیں، اور یہاں پہ لندن میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں لندن میں جب بھی کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا ہے، تو 100 میل کا سفر کر کے، پیسے خرچ کر کے، اپنی ذات پہ آ کے، یہاں پہ آ کے انہوں نے پارکنگیں دینی، ہوٹل پینے۔ آپ مطلب آپ لگا لیں کہ اس شخص کا، اگر میں ایک بندے کو ملا ہوں، میں باقیوں کی میں بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ اگر تقریباً 200-300 پاؤنڈ لگا کے ہر دفعہ آ جاتے ہیں صاحب، تو ان کا جذبہ دیکھیں آپ، ان کی پاکستان سے انہوں نے کچھ نہیں لینا، انہوں نے کبھی عمران خان کو شاید ملنا بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی عہدہ بھی نہیں لینا، انہوں نے اپنی زندگی گزارنی اور گزار کے چلے جانے، لیکن ان کی اس پاکستان کے لیے ڈیووشن، پاکستان کے لیے محبت، اور اس طرح سارے کے سارے اس طرح تھے، تمام لوگ اسی طرح تھے، تمام لوگ اسے۔ میں نے وہاں پہ 80 سال کی خواتین کو بھی دیکھا، بزرگوں کو بھی دیکھا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا، 10-10 12-12 سال کی پلے کارڈ اٹھائے ہوئے۔ میں ساری ریکارڈنگ نہیں کر سکا، ساری چیزیں نہیں کر سکا، کچھ میری مجھ سے مس ہو گئی، لیکن میں کنوے کر رہا ہوں فیلنگ جو میں نے تھی یہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان میں یہ فیلنگ تھی۔ پاکستان میں آج میرے ایک دوست سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی خان صاحب نے، میں کہا تھا کہ جی پلے کارڈ آ کے کھڑے ہوں، تو ہم نے پلے کارڈ لکھے اور لے کے ہم اپنے گھر کے قریب ایک کھلی جگہ تھی، چوک تھا، وہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے، تو وہاں پہ بزرگ بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، بچے بھی تھے، تو ہم 60-70 بندے وہاں پہ اپنے محلے کے اکٹھے ہو گئے۔ تو ایک دم سے پولیس کی گاڑیاں آئیں، اور انہوں نے جناب ہمیں اگڑ دگڑ پڑ گئی تھے جناب، کہ پھاڑ لو پہ گئی، اور ایک دو بندوں کو پکڑا، گاڑی میں ڈالا اور لے گئے۔ یہ یعنی خوف کا لیول کتنا ہے ان کا، یعنی وہ نہتے لوگ کچھ نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہے کسی کو، وہ صرف کھڑے ہیں، پلے کارڈ لے کے کھڑے ہیں۔ انہوں نے ایک پلے کارڈ پکڑا ہوا یوں کر کے، یوں ایک پلے کارڈ پکڑ کے، ایک بندہ کھڑا خاموش، آپ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کتنا ڈر، کتنا خوف ہے۔ جس کی گاڑی پہ اسٹیکر لگا ہوا ہے، جس کے پاس جھنڈا پی ٹی آئی کا، اس کو پکڑ رہے ہیں۔ اور مجھے ان پکڑنے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار آپ کو ہر فی بندہ پکڑنے کا بونس مل رہا ہے، آپ کو فی بندہ، مجھے پولیس والے یہ بتائیں کہ جو بندوں کو پکڑ رہے ہیں یا ان کو مار رہے ہیں، آپ کو فی تھپڑ پیسے مل رہے ہیں، آپ کی کوئی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بونس مل رہا ہے، آپ کو کوئی ایسی انسینٹیو ہے، کوئی ایسا کوئی آپ کو بتاتے ہیں، ہم آپ کو بندے دے دیتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں چولہے نہیں چل رہے تو آپ کو بندے دیتے ہیں، فی بندہ اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کو بندے دے دیتی ہیں پی ٹی آئی۔ لوگ آپ کو چل کے آ جائیں گے اگر آپ کے بچوں کا کھانا اس طرح لگا ہوا ہے کہ آپ بچوں کو، اور ایک عورت کا اگر آپ کو 50 ملتے ہیں اور لڑکے کے 5 ملتے ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں آپ کے پاس جناب کہ آپ تھپڑ مار لیں، آپ بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیں، آپ کے بچوں کا کھانا اگر چلتا ہے اس طرح تو آپ وہ کر لیں۔ یہ ظلم، یہ فسطائیت، یہ انتہا کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ دس از ٹو مچ۔ ابھی پروگرام یہ ہے، ابھی اس وقت جو پروگرام بنا ہے، جو کہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ تبدیلی کر دے تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی ذات سے بڑا رحمان و رحیم کوئی نہیں ہے۔ ابھی پروگرام یہ ہے کہ ساری لیڈرشپ اندر کرتے ہیں، سارے لوگ پکڑنے، جو بولتا اس کو پکڑنے، 10-15-20 ہزار پکڑنے، اس کے بعد عمران خان پہ حملہ کریں، اور یہ انہوں نے کرنا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ ان کی بقا کی جنگ ہے۔ کل کا جو جلوس ہے یہ ان کی بقا کی جنگ ہے۔ دے آر ٹوٹلی فنشڈ۔ جس انداز میں مجھے دوستوں نے بتایا ہے کہ لوگوں کے اوپر حملہ کیا پولیس نے، کہ نہتے لوگ، بچے گھروں کے کھڑے ہیں، ان کے اوپر جا کے وین آئی ہیں، 3-4 گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور مجھے پولیس والوں پہ جس طرح مجھے بتایا گیا اور جب مجھے پتا چلا، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ بھاگ بھاگ کے پکڑ رہے ہیں۔
جا جا کے اس بندے کو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پھر وہ آپ لوگ ان سے؟ جب آپ ان کے لیڈر کو گربان سے پکڑیں گے، گردن سے پکڑ کے کھینچیں گے اور آرمی والے کھینچیں گے، تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ ان سے؟ آج اس وقت مجھے ولی خان، مجھے جو مجیب الرحمان، جو ہمیشہ سوچتے رہے تھے کہ یار دشمن ہے ملک کا، دشمن ہے ملک کا، وہ ہیرو لگنے لگ گیا۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ ہیرو تھا اس ملک کا۔ فاطمہ جناح کے پاؤں میں بیٹھنے والا شخص تھا، فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہونے والا شخص تھا۔ آپ لوگوں نے اقتدار کے چکر میں آپ لوگوں نے ملک کے دو ٹکڑے کیے۔ آج پاکستان پھر اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ اور آج آپ پشاور کا KPK کا محبوب ترین لیڈر، پنجاب کا محبوب ترین لیڈر، گلگت بلتستان کا محبوب ترین لیڈر، آزاد کشمیر کا محبوب ترین لیڈر، یہ پورے پاکستان میں اس کی گورنمنٹ، اس بندے کی، ساری صوبوں میں اس کی جڑیں ہیں، اس شخص کی، اس پارٹی کی۔ آپ اس پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر میں آنکھیں بند کروں تو جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، آنے والے وقت میں کوئی چینج ہو جائے تو مجھے نہیں پتا، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آج سے 20 سال بعد پھر کہا جائے گا کہ عمران خان ایک خوددار شخص تھا اور ہمارے جرنیلوں نے مار دیا۔ یہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے۔ اب کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے عمران ریاض کا سن کے، عمران ریاض سے جس طرح کیا گیا۔ ہی از ٹیلنگ ہز پوائنٹ آف ویو۔ اگر آپ برداشت، ہمیں بھی تو برداشت کرتے ہیں نا، مریم جب آ کے بولتی ہے، کس کا سننے کو دل کرتا ہے؟ دل کرتا تھپڑ مار دے بندہ اس کو۔ رانا سنا اللہ کہ کس کو دل کرتا سننے کو؟ دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو پھانسی لگا دے، لیکن سن رہے ہیں، شاید کچھ کر نہیں سکتے اس لیے سن رہے ہیں۔ بہرحال اینی وے، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑے غلط راستے پہ جا رہی ہیں۔ اور پلاننگ ان کی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، پلاننگ یہ ہے، پلاننگ انہوں نے یہ کی ہے کہ سارے بندے ان کے پکڑو اور پھر عمران خان پہ حملہ کرو۔ اب یہ تھوڑا سا گیپ دیں گے، انہوں نے پہلے بیچ میں گیپ دیا، پہلے حملہ کیا، نہیں پکڑا گیا، بیچ میں تھوڑا سا گیپ دیا، اسیسمنٹ اپنے کی، تھوڑے سے بندے، اب ان کو کہا گیا جی کہ آپ اپنی پاور شو کریں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ آپ اپنی پاور شو کریں، آپ کے پلے کیا ہے، لوگ آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ وہ کہتے جی ہم آپ کو پاور کر کے دکھائیں گے، اب وہ اپنی پاور شو کرنے دیں۔ دفعہ 144 کے بغیر بندے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، بسوں میں آئیں، لے کے آئیں، جیسے بھی کر کے وہ بندے اکٹھے کر کے اپنا پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس پاور شو کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں، جو کہ پہلے ان کے ساتھ ہے، کہ دیکھیں آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس بندے بہت ہیں، ہم اپنے بندے لے آئیں گے، اور آپ بس اس کو ختم کریں کسی طریقے سے، عمران خان کو ختم کریں، پارٹی کو ختم کریں۔ میں نے بہت کوشش کی بڑے بندوں سے بات کر کے کہ عمران خان کی کوئی ایک برائی ایسی مل جائے، PTI کی کوئی ایسا ایک برائی مل جائے جو ہمیں بھی نفرت کرنے کا موقع ملے، لیکن نہیں ملی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، اور قائد اعظم کا مکان کھڑا کر لیا انہوں نے، جو کہ سرے سے بالکل مفروضہ ڈرامہ، کینڈلز لگا دی ہیں، بتیاں لاتی ہیں، موم بتیاں لاتی ہیں اتھے جی، وہاں پہ بڑے نوادرات پڑے ہوئے تھے، اور وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ چیز تھی اس کی محمد علی جناح کی، تو جب وہاں پہ کور کمانڈر کیوں رہ رہا اس گھر کے اندر؟ کس قسم کے الو کے پٹھے سمجھتے ہیں آپ اس قوم کو؟ بالکل ہی سمجھ لیا یار، جسے بالکل پیدل سمجھ لیا۔ وہ بیچارے معصوم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، آٹا نہیں ان کے پاس، لیکن وہ جاہل تو نہیں ہے، وہ اتنے پاگل سمجھ لیا آپ نے ان لوگوں کو کہ ان کو آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ جو کہیں گے وہ مان لی جائے گا۔ یار کس قسم کی آپ کی مت ماری گئی ہے؟ کنفرم پاکستان کو برباد کرنے کی سازش ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے، اور اس سازش کا جو سرغنہ ہے انفارچونیٹلی وہ ہماری فوج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں، کوئی سولوشن نہیں ہے پاکستان کا، صرف اور صرف ایک سولوشن ہے، پاکستان کی ٹاپ ملٹری شپ ریزائن کریں، انکلوڈنگ ندیم انجم، عامر اور عاصم منیر، یہ تینوں بندے جو ہیں، یہ اور وہ جنرل فیصل نصیر، یہ 4 بندے آرمی سے ریٹائر کریں، یہ گورنمنٹ ڈیزالو کی جائے، الیکشن کال کی جائے، نو ادر سولوشن فار پاکستان۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔